میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک درندے نے زخمی کر دیا تھا۔ اس کا زخم دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کیونکہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ یہ غم اور تکلیف ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ اگر اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، اور اگر نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ دوسروں کو سمجھنے والے بن جاؤ تو کچھ سمجھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ حوصلہ ہار جانے والا اگر حوصلہ بانٹنا شروع کر دے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی حوصلہ نہیں ہار سکتا۔ غلط بات پر جو تیری واہ کریں گے وہی تجھے برباد کریں گے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ آدمی کا سفر اتنا لمبا ہے کہ زندگی پیچھے رہ جاتی ہے اور موت بھی۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص طور پر جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ دنیا میں طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں۔ بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پر خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جو خیال آپ کو گمراہ کر دے وہ خیال نہیں، وسوسہ کہلاتا ہے، جو سراسر نفس و شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال انہی ذہنوں میں اٹھتا ہے جہاں جواب دینے کے بجائے جواب جاننے کی جستجو زیادہ ہو۔ تمہاری پیٹھ پیچھے اگر باتیں ہوتی ہیں تو سمجھ لینا کہ تم میں کچھ خاص ہے، اسی لیے لوگ آپ سے جلتے ہیں۔